اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ فعلیہ۔ اب تک جملہ اسمیہ کا بیان چل رہا تھا، آج سے جملہ فعلیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ جملہ اسمیہ کی تعریف آپ حضرات پڑھ چکے ہیں اور جملہ فعلیہ کی تعریف بھی پڑھ چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو۔ اب آج کے سبق میں جو جملے آئیں گے ان کا پہلا جز فعل ہے، اس لیے یہ سب جملہ فعلیہ ہوں گے۔ جملہ فعلیہ کے لیے فعل کا ہونا بھی ضروری ہے اور فاعل یا نائب فاعل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے پہلے فاعل کی تعریف کی ہے، فاعل کی تعریف کی ہے۔ دیکھیں، فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو، فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو اور اس سے فعل کا تعلق بطور قیام ہو، اور اس سے فعل کا تعلق بطور قیام ہو، جیسے ضرب زید، جیسے ضرب زید۔ اب غور کر لیجئے فاعل کی تعریف میں کہ فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو، فعل کے پہلے فعل آئے گا تبھی یہ جملہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور فعل کے جو بعد آئے گا وہ فاعل ہوگا، فعل سے جو پہلے ہوگا وہ فاعل نہیں بنے گا، فعل سے جو پہلے ہوگا وہ فاعل نہیں بنے گا۔ اگر ہم کہیں زید ضرب، زید ضرب، ترجمہ کیا کریں گے؟ زید نے مارا، زید نے مارا۔ تو اب زید ضرب میں زید اسم ہے اور ضرب فعل ہے، یہاں پر ضرب سے پہلے ہے زید، ضرب سے پہلے ہے زید، لہذا زید فاعل نہیں بنے گا ضرب کا، زید ضرب کا فاعل، بلکہ ترکیب کریں گے زید ضرب کی، زید مبتدا ضرب فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی لیے قید لگائی ہے کہ فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو، یہ فعل کے بعد ہوگا، پہلے نہیں ہوگا، اگر پہلے ہوا تو وہ فاعل نہیں بنے گا۔ تو فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو اور اس سے فعل کا تعلق بطور قیام ہو، اس سے یعنی فاعل سے فعل کا تعلق، جو کنیکشن ہوگا، جو رشتہ ہوگا، جو تعلق ہوگا، یہ بطور قیام ہو، فاعل کے ساتھ فعل کا تعلق بطور قیام ہو، یعنی یہ فعل، یہ کام اس فاعل کے ساتھ قائم ہے، اس کے ساتھ مل کر قائم ہے، فاعل نہیں تو یہ فعل نہیں۔ تو یہاں پر فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ بطور قیام ہوتا ہے کہ یہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے۔ دیکھیں، فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو اور اس سے فعل کا تعلق بطور قیام ہو، جیسے ضرب زید۔ تو دیکھو زید فاعل ہے کیونکہ یہ ضرب فعل کے بعد ہے، اور ضرب فعل کا تعلق زید کے ساتھ بطور قیام ہے۔ دیکھتے ہیں جیسے ضرب زید یعنی مارا زید نے، اس مثال میں زید فاعل ہے۔ اب کچھ مفردات ہیں وہ دیکھیں، پھر جملے ہیں۔ الناسو، الناسو کا معنی ہوتا ہے لوگ۔ پھر ہے راکبہ، یہ فعل ہے، راکبہ یرکب، سمع یسمع سے آتا ہے
سمع یسمع، فعل یفعل، اس کا معنی ہے یہ رکبہ فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے سوار ہوا، رکبہ وہ سوار ہوا۔ کون سا صیغہ ہے رکبہ 14 صیغوں میں سے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ پھر ہے سمع، سمع یسمع کا معنی ہوتا ہے سننا، سمع اس نے سنا، سمع اس نے سنا۔ کون سا صیغہ ہے سمع؟ واحد مذکر غائب کا۔ پھر ہے مضمضہ، اس نے کلی کی، مضمضہ اس نے، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ بعثرہ کے وزن پر یہ رباعی ہے، 4 حرفی ہے۔ آمنو، اس کا معنی ہے وہ ایمان لائے، آمنا واحد، آمنا تثنیہ، آمنو جمع، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آمنو وہ سب ایمان لائے۔ زاہقہ، یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ہے زاہقہ، اس کا معنی ہوتا ہے مٹنا، فنا ہونا، ہے نا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، آپ فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ زاہقہ کا معنی ہوا مٹا، زاہقہ کا معنی مٹا۔ صیغہ کون سا ہے؟ یہ بھی واحد مذکر غائب۔ پھر ہے نصارہ، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ نصارہ مدد کی اس ایک مذکر نے، مدد کی اس ایک، تو نصارہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، نصارہ مدد کی اس نے، یہ بھی کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا۔ اب دیکھیں کچھ جملے آ رہے ہیں۔ آمن الناس، آمن، آمن فعل ہے اور الناس اس کا فاعل ہے۔ آمن الناس ترجمہ کریں گے لوگ ایمان لائے، لوگ، آمنا فعل ماضی معروف، الناس اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ ترکیب ہے۔ رکبہ زید، ترجمہ کریں زید سوار ہوا، رکبہ فعل ماضی معروف، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمع الولد، ترجمہ کریں لڑکے نے سنا، سمع فعل ماضی معروف، الولد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نصرت بنتن، ترجمہ کریں لڑکی نے مدد، کہہ رہا اس نے ایک لڑکی کی مدد کی، ابھی مت کرو، ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ نصرت بنتن، بنتن فاعل ہے، نصرت فعل ہے۔ نصرت بنتن لڑکی نے مدد کی، لڑکی نے مدد کی، ابھی یہ وقت ہے۔ نصرت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، بنتن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے آمنت، آمنا، آمنا، آمنو، آمنت، کون سا صیغہ ہوا؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں، وہ ایک مؤنث ایمان لائی، یا اس ایک مؤنث نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ آمنت وہ ایمان لائی، ترکیب کریں گے آمنت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ فاعل، کون سی ضمیر؟ ہیا پوشیدہ ہوتی ہے نا، ہیا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لن یرکب خالد، نفی تاکید بلند پڑھ چکے ہوں گے آپ، لن یفعل، لن یفعل، تو وہی ہے لن یرکب خالد۔ لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور تاکید کے ساتھ لن یرکب خالد، ترجمہ کریں خالد ہرگز سوار نہیں ہوگا۔ لن یرکب فعل نفی تاکید بلند، نفی تاکید بلند، در فعل مستقبل معروف بھی کہہ سکتے ہیں، نفی تاکید بلند، خالد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسمعوا یہ فعل امر ہے،
اسمع، اسمعا، اسمعو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اسمعو ترجمہ ہوگا تم سنو، امر ہے فعل امر، حکم دیا جائے. اسمعو تم سنو، اسمعو فعل امر حاضر معروف، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. آپ نومیر میں پڑھ چکے ہیں کہ امر انشاء کی قسموں میں سے ہے، نہیں بھی انشاء کی قسموں میں سے ہے، پڑھا ہے نا؟ تو یہ جملہ انشائیہ ہوگا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. مضمض رجل ایک مرد نے کلی کی، ایک مرد نے مضمض فعل ماضی معروف، رجل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. زحق الباطل باطل مٹ گیا یا باطل مٹا، زحق فعل الباطل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لم یرکبو لم نفی تاکید بلم پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ نہیں ابھی آج سبق ہوا ہے. ہاں یہ نفی تاکید بلم ہوتا ہے. کیا؟ بلم. کچھ طلبہ بلم کہہ دیتے ہیں، نفی تاکید بلم، تو یہ بلم والا نہیں ہے، بلم ہے. اب تو نئے لوگ شاید بلم کو بھی سمجھنا بھول جائیں گے، اب ہے نہیں نا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، ہر گھر میں ہوتا تھا. چلیں تو یہ نفی تاکید بلم ہے. لم یر کدھر ہے؟ ہاں لم یرکبو، لم یرکبو. آپ کو پتہ ہی ہے جب لم داخل ہوتا ہے تو یہ 7 صیغوں سے نون اعرابی کو 4 تثنیہ کے 2 جمع مذکر غائب و حاضر کے، تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. لم یرکبو، اور یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. ترجمہ کریں، لم یرکبو وہ سوار نہیں ہوئے، یا سوار نہیں ہوئے وہ سب مرد یا کئی مرد. لم یرکبو وہ سوار نہیں ہوئے. ترکیب دیکھیں، لم یرکبو نفی تاکید بلم، نفی تاکید بلم، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پھر ہے سمعنا، کیا ہے؟ ہاں سمع، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا بغیر الف کا ہے یہ سمعنا. پھر ہے سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعت، سمعتما، سمعتنا، سمعت، سمعنا بالکل آخری صیغہ ہے. کون سا صیغہ ہے؟ سمعنا جمع متکلم کا. تو سمعنا فعل ماضی معروف، نا ضمیر بارز جو آخر میں ہے نا، نون الف زبر نا، یہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پھر ہے ارکبو، یہ فعل امر آ گیا. رکبا یرکبو رکبن و رکبانن فہو راکبن و رکبا یرکب رکبن فہو رکبانن الامر منہ ارکب. ارکب سے ارکب، ارکبا، ارکبو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل امر کا. ارکبو فعل امر ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سوار ہو، تم سوار ہو. ارکبو تم سوار ہو. ارکبو فعل امر حاضر معروف، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اسمعی یہ بھی فعل امر ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے یہ. اسمعی سن تو ایک مؤنث. اسمعی فعل امر حاضر معروف، اس میں یا ضمیر بارز آخر میں جو یا ہے، یا ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ارکبو، اسمعی، اسمعو یہ 3 فعل امر ہیں، یہ جملے جملہ انشائیہ ہوں گے، اور باقی جملے جملہ فعلیہ ہیں. پھر آگے ہے عربی بنائے. ایمان لایا زید، بولو آمن زید، ٹھیک ہے. سنا انہوں نے، سمعو، ٹھیک ہے. سمعو جمع مذکر غائب کا صیغہ سمعو، سنا انہوں نے. کلی کی میں نے، مز تو کلی کی میں نے. سوار ہوئی وہ، بنائے عربی رکبت، ٹھیک ہے. ہاں رکبت، رکبہ، رکبا، رکبو، رکبت. مدد کی اس نے،
مدد کی اس نے، جب مذکر مؤنث کوئی فائنل نہیں کیا گیا تو مذکر کا صیغہ بنائیے، نصارا، مدد کی اس نے نصارا۔ ہرگز نہیں سنے گا بکر، لن یسمع، لن نصب دیتا ہے نا 5 جگہ، لن یسمع بکرن، لن یسمع بکرن، بکر فاعل ہے، ہرگز بکر، ہرگز نہیں سنے گا بکر۔ مارا لوگوں نے، بنائے بھی، مارا لوگوں نے، ضربو، ضربا ضربا ضربو، ایک ہوگا، یا بنا لو ضربا الناس، کیا کچھ اور ہے؟ اچھا اس میں نہیں ہے، ہماری کتاب میں ہے، کانوں میں تو آ ہی رہا ہے، بس کانوں سے چلو، کتاب سے نہیں۔ مارا لوگوں نے ضربا الناس، لوگوں بھی آ گیا ترجمے میں۔ نہیں سنا عمر نے، یہ بھی نہیں ہے، نہیں سنا عمر نے، لم یسمع عمرن، لم یسمع عمرن، نہیں سنا عمر نے۔ مدد کی ایک عورت نے، نصرت امرأتن، نصرت امرأتن، مدد کی ایک عورت نے۔ قیمتی تولیہ نیا ہے، قیمتی تولیہ، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ المنشف الثمین، المنشف الثمین، قیمتی تولیہ نیا ہے۔ جی جدید، مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث، المنشف، منشف الثمین جدید، المنشف الثمین جدید، قیمتی تولیہ نیا۔ پھر ہے میں ہسمکھ ہوں، میں ہسمکھ ہوں، انا تلیق الوجہ، واحد کے لیے ہے نا، تو وجہ کو بھی واحد لو، انا تلیق الوجہ، میں ہسمکھ ہوں۔ تو آپ حضرات ان جملوں کا ترجمہ کر کے عربی والوں کا اور اردو کے جملوں کی عربی بنا کر لائیں۔